میں ہوں ارشد سلیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عراق کے شہر بغداد میں ایرانی جنرل سلیمانی کو امریکنز نے ڈرون حملے میں شہید کرایا اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اور کشیدہ حالات کے بعد جو پچھلی رات ایران نے عراق میں جو امریکن بیسز ہے اس پہ حملے کیے۔ فی الحال امریکنز جو نیوز دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی، لیکن جوابی وار شروع ہو چکا ہے۔ اس پہ مزید ڈیٹیل جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہ جو جنگ اب چڑھنے جا رہی ہے، بلکہ آلریڈی چڑھ چکی ہے، فی الحال محدود جو حملے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر جائے گی، کیونکہ یہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کے بیچ میں نہیں رہے گی، بلکہ یہ جو اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں، رشیا ہے، جو عراق ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، سراؤنڈنگ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں، سب جو ہے نا اس جنگ کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ امریکہ کا شروع سے ہی جو ہے نا یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ وہ اپنے باؤنڈریز سے دور جنگیں لڑنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا جو امریکہ کے سراؤنڈنگ میں ہے، تو چونکہ ہر سائڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آیا ہوگا، اگر آپ لوگ نقشہ دیکھ لیں کہ ایک ساتھ تو امریکہ ہے، کینیڈا ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا بارڈر ہے وہ سمندر ہے، تو وہ آلریڈی محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش رہی ہے کہ اپنے ملک سے بہت دور جنگوں کو فوقیت دے، جنگ کرے یا کرائے، اپنے آپ کو محفوظ ترین جگہ پہ رکھنے کے لیے۔ اگر ہم حقیقت میں پاسٹ کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ یہ جو جتنا سب کچھ جو ہے نا اس خطے میں ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کروا رہا ہے، لیکن فرنٹ پہ اس نے رکھا ہوا ہے امریکہ کو، کیونکہ جتنے بھی اسپیشلی گلف میں جو خلیجی ممالک ہیں، اس میں اکثریتی جو ممالک ہیں ان کو یا کمزور کرا دیا گیا ہے یا اس کو اپنے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس کے ملانے سے یا کمزور کرانے سے فی الحال مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ ملک رہ گیا تھا تو ان میں ایک ملک ایران بھی تھا، اور ایران کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آخری ایپیسوڈ جو ہے نا ان کو کرنا پڑا۔ جنرل سلیمانی ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ ایران کے اندر بیک بون کی حیثیت رکھتے تھے، اور یہی جنرل سلیمانی جو ہے نا داعش کے خلاف اس سے پہلے آلریڈی ایک قسم کا امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس نے کارروائی کی تھی، تو امریکنز کو جنرل سلیمانی کی پاور کا پتہ تھا۔ اب جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد جو سچویشن بنی ہے، کیونکہ یہ جنگ اس طرح صرف نہیں ہو سکتی ہے جو امریکہ ہے وہ ایران پہ حملہ کرے اور ایران جو ہے نا امریکن کے جو مختلف جگہوں پہ تنصیبات ہیں اس پہ حملے کرتے رہے، بلکہ اسپیشلی جو جنرل سلیمانی نے مختلف ممالک میں جو اس کا ایک نیٹ ورک تھا، اس نیٹ ورک میں تقریباً 1.5 لاکھ تو صرف فدائین بتائے جا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ جتنا نیٹ ورک تھا وہ مختلف ممالک میں جو امریکہ کے تنصیبات ہیں، امریکہ کے اڈے ہیں، ان کو ضرور نشانہ فر بنائیں گے۔ اچھا، ایک اور سائڈ پہ جو ناظرین اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو جو چائنا ہے اس نے بھی جو ہے نا ایک سیدھا جواب دے دیا ہے، کیونکہ کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکنز اس خطے میں کچھ گڑبڑ کرنا چاہے اور چائنا ان کا ساتھ دے دے۔ چائنا جو ہے نا ضروری بات ہے کہ اس کے بیان سے بھی یہ لگ رہا ہے، اور فیوچر میں بھی اس کا پلان یہی ہوگا کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے، وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ رشیا جو اس ٹائم پہ رشیا اگر اس پوزیشن تک، اس سچویشن تک پہنچا ہے تو یہ صرف امریکہ کی وجہ سے پہنچا ہے، کیونکہ امریکہ نے ہی جو ہے نا افغانستان کو اس ٹائم پہ سپورٹ کیا تھا، اور رشیا کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس سپورٹ کی وجہ سے۔ تو ایک قسم کا جو ہے نا ایک سائڈ پہ تو رشیا جو ہے نا اپنا بدلہ لے گا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا اس خطے میں جنگ لڑنے کی وجہ سے، اس خطے میں جنگ چھڑنے کی وجہ سے جو ہے نا جو رشیا ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمزوری کی طرف جائے گا، تو رشیا کا پلڑا بھی جو ہے نا وہ جائے گا ایران کی طرف۔ اگر انڈیا اور قطر کی بات کی جائے تو انڈیا اور قطر کے تعلقات جو ہے نا ایران کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ امریکہ کو بھی خوش نہیں، اس کو جو ناراض نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں جو ہے نا آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک سعودی عربیہ کی بات، تو سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں کشیدگی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی
فی الحال کچھ کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن بہت زیادہ کشیدگی بڑھ گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کا پلڑا امریکہ کی طرف بہت زیادہ ہو جائے. رہی بات پاکستان کی، تو پومیو نے پاکستانی آرمی چیف کو فون کیا تھا، اور اس کال کے دوران جو ڈسکشن ہوئی تھی، تو باقی باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ جو امریکن بیسز ہے انڈیا میں، امریکہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا سے ہم اگر ایران پہ اٹیک کر لیں، ان کے میزائل ادھر جائیں گے، اگر وہ میزائل داغتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ میزائل یا باقی جو جہاز وغیرہ ہے تو وہ پاکستان کا جو فضائی پاکستان کی حدود ہے اس کو یوز کریں گے. تو اس کے یوز کرنے کی اجازت لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی جو ہے اور پاکستان کی جو سول حکومت ہے، ان نے سوچ بچار کے بعد یہ جواب دے دیا ہے کہ ہم جو ہے نا فی الحال اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نا ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو فی الحال ہماری جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ اگر چڑھ جاتی ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ چڑھ جاتی ہے، تو اس سے پاکستان کو بھی بہت بڑا نقصان ضروری بات ہے کہ ملے گا. اور وہ جو ہے نا باقی نقصانوں کے ساتھ ایک نقصان جو پاکستان کا ہوگا وہ سی پیک کا ہوگا، کیونکہ سی پیک بہت زیادہ متاثر ہوگا اس جنگ کی وجہ سے اگر ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اس لڑائی اور اس سی پیک کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان جو ہے نا پاکستان کے ساتھ چائنا، رشیا وغیرہ کو بھی بہت بڑا نقصان ملے گا. اور اس نقصان کی وجہ سے یا اس نقصان کو روکنے کی وجہ کے لیے جو ہے نا پاکستان، رشیا، چائنا یہ ممالک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ ایکسٹریم تک چلی جائے. باقی جو ہمارا اسلام کا جو مختلف احادیث ہے یا جو ہمارا اسلامی نظریہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ چیزیں کافی چیزیں عیاں ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ جو تیسری جنگی عظیم یا بڑی جو جنگ ہے وہ کس جگہ سے شروع ہوگی اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. رہی بات ایران کی، تو ایران نے جو ہے نا جو جنگ ہے اس کا طبل بجا دیا ہے، کیونکہ جو پہل کی گئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ اپنے اس فعل کو، اس ایکٹ کو جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہے ہیں مختلف بیانات کے تناظر میں. لیکن جو کل میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں، ایران میں مسجد کے اوپر جو ہے نا سرخ جھنڈا لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اور بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران اب خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ ایران جو ہے نا کوشش کرے گا کہ ہر طریقے سے، جس طریقے سے بھی ہو، کوئی وے آؤٹ ایسا نکالا جائے کہ اپنا بدلہ ضرور لے لے. لیکن اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے اور جو اس خطے کی سیاسی جو ہسٹری ہے اس پہ اگر نظر دوڑائی جائے، تو سراؤنڈنگ میں جو میجورٹی کنٹریز ہے ان لوگوں کی کوشش تھی اور ان لوگوں کی کوشش رہے گی کہ یہ لڑائی جو ہے نا اس لیول تک نہ پہنچے کہ یہ تیسری جنگی عظیم کی شکل اختیار کر جائے. کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی نقصان جو ہے نا صرف ایران کو نہیں بلکہ اس پورے خطے کو جو ہے نا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جو ہے نا برداشت کرنا یا اس کو پھر ریکور کرنا تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا. رہی بات امریکن جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کی حکومت کو تقریباً جو ہے نا 1 سال رہ گیا ہے، الیکشن کا گیما گیمی آلموسٹ جو ہے نا انٹرنلی شروع ہو چکی ہے. اور شروع میں سٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ پچھلے تقریباً 2 سال سے جو ہے نا جو جنگ وغیرہ ہے اس سے تھوڑا سائڈ مار رہا تھا. ایون یہاں تک کہ افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگز جو ہے نا شروع ہو گئے، پھر جو ہے نا بند ہو گئے، پھر دوبارہ شروع ہو گئے. لیکن اب ایک دم جو ہے نا ان لوگوں نے ڈیسیجن یہ والا لے لیا ہے، ایران والا، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا کبھی تناؤ بڑھ رہا تھا، کبھی کم ہو رہا تھا. لیکن ابھی جو ان لوگوں نے ڈیسیجن لیا ہے تو یہ کہنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے اپنے آنے والے الیکشن کے لیے ایک پتہ کھیلا ہے. لیکن یہ کہا کہ انسانیت ہے، کہا کا دستور ہے کہ اپنے الیکشن کے لیے پوری دنیا کو جو ہے نا آگ میں دھکیلا جائے. امریکہ اتنا بڑا بادشاہ بن چکا ہے اس دنیا کا کہ وہ اپنے اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے انسانوں کے کا جو خون ہے اس کی ہولی کھیلتا رہے. باقی دنیا کا ضرور جو ہے اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جو ہیومن رائٹس ہے ہر بندے کو رائٹ حاصل ہے. لیکن یہ جو امریکہ ہیومن رائٹس کا کنگ بنا ہوا ہے، لیکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا جو ہے نا ہر وقت اگر ہسٹری دیکھی جائے تو ہر وقت وائلیشن بھی ان لوگوں نے ہی کی ہے. ناظرین شکریہ.